الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، مدرسہ عباد الرحمن کے ذمہ دار حضرات، اساتذہ کرام، طلبہ عزیز اور آج کے اس اجلاس میں شریک سرپرست حضرات و خواتین اور دیگر سامعین و سامعات، آج ہم اور آپ مدرسہ عباد الرحمن کے تیسرے سالانہ اجلاس میں شریک ہیں۔ اس مدرسے کی کل عمر 3 سال ہے، لیکن جو کارکردگی دیکھنے کو ملتی ہے اور جو دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بہت ساری چیزیں الحمدللہ سننے کو بھی ملتی رہی ہیں۔ یقین کریں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 3 سال کی مدت میں ادارے اس قدر منظم ہو جائیں اور اس قدر زیادہ بہترین انداز میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ میں ان سرپرستوں سے کہنا چاہوں گا جو سرپرست حضرات اس قسم کے مدارس کی کارکردگی کو دیکھنا چاہتے ہیں، عام طور پر آپ سالانہ اجلاس میں شریک ہوتے ہیں اور طلبہ کے مظاہرے کو دیکھتے ہیں اور آپ متاثر ہوتے ہیں، لیکن آپ کو صحیح اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ مدرسوں کے داخلے کے وقت میں بھی آئیں اور بچوں کے داخلے کے وقت بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کو آپ دیکھیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 1 سال میں یہ مدرسہ، یہاں کے اساتذہ اور ذمہ دار آپ کے بچوں کو کہاں سے کہاں پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ صحیح معیار ہوتا ہے جو آپ کو بتائے گا کہ آپ کے بچے پر کتنی محنت ہوئی اور کتنی کامیابی اس میں حاصل ہوئی۔ یقین مانیں جتنا کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے اور کارکردگی جتنی کچھ دیکھنے کو ملی ہے، اس کی روشنی میں اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ ذمہ داروں کے اعتبار سے ہو یا پھر اساتذہ کے اعتبار سے ہو، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ کے بچوں کا مستقبل، تعلیمی مستقبل اچھے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ سے امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو اٹھان ہے اگر ایسے ہی جاری رہی تو یقین مانیں یہ سارے بچے امت کے لیے بہت ہی قیمتی ذخیرہ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، مدرسے کے حوالے سے تاثرات کی بھی بات ہے، مجھے کچھ گفتگو بھی کرنی ہے۔ ایک بات میں اپنی طرف سے بطور مشورہ ضرور کہنا چاہوں گا، آپ کا مدرسہ عباد الرحمن یہ تحفیظ القرآن کا ادارہ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے الحمدللہ بچوں کی تربیت کے لیے بہت ساری دیگر تربیتی امور داخل کیے اور تقریر کی شکل میں ان کا مظاہرہ ہوا۔ مجھ سے پہلے شیخ واجد حسن مدنی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن میں خصوصی طور پہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سالانہ اجلاس میں بچوں کے حفظ کا بھی مظاہرہ کروانے کی کوشش کیجیے اگلے سالوں سے۔ کئی طرح سے آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ 1 یا 2 طلبہ کی قرات رکھیے، کچھ طلبہ کے حسن قرات کا مطلب یہ کہ تلاوت کتنے پیارے انداز سے وہ کرتے ہیں۔ کچھ طلبہ کا حفظ متعین کر دیجئے، پورے قرآن کا ضروری نہیں، 5 پارے متعین کیجئے اور کہیے سامعین میں سے ان 5 پاروں میں سے جہاں سے چاہیں آپ پوچھ لیجئے، یہ بچہ آپ کو جواب دے گا۔ آپ قرآن میں دیکھ کر اس کو فالو نہیں کر پائیں گے، یہ بچہ یہاں سے سیدھے آپ کو دھڑلے سے سنائے گا۔ اس کا مظاہرہ کیجئے، اس لیے کہ شعبہ تحفیظ کا ایسا مظاہرہ عوام کے دل و دماغ کو بدلنے میں بڑا کام آئے گا۔ بہت متاثر کن یہ ہوتا ہے، یہ میرے ذاتی تجربے کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں۔ حفظ کے مدرسے کے بچے تقریر کرتے ہیں تو یہ ایک ایکسٹرا، ایک زائد چیز ہے اور بہت اچھی چیز، اس کو مت گھٹائیے۔ جو یہاں مظاہرے ہوئے وہ بہت اچھے ہیں، اس کو گھٹانے کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اس کے ساتھ آپ حفظ کا مظاہرہ، حسن تلاوت کا مظاہرہ، قرات کا مظاہرہ، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی داخل کیجئے جس سے اس مدرسے کا امتیاز لوگوں کے سامنے ظاہر ہو سکے۔ مجھے اطمینان ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں اندر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سالانہ اجلاس میں نظر آئیں۔ ہم علماء طلبہ کی تلاوت سن کے اندازہ لگا لیتے ہیں، عوام الناس ایسے مظاہروں کو دیکھ کر ہی سمجھ پاتے ہیں کہ آپ کی محنتیں کیا ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس مشورے کو قابل اعتنا سمجھیں گے اور انشاءاللہ اگلے سالوں میں اس کا اہتمام کریں گے۔
حاضرین گرامی، آج کی یہاں جو میری اپنی حاضری ہے، اس حوالے سے مجھے ایک پیغام دینا ہے جو آج کی اس مجلس میں ہمارے جو یہ چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، مدرسے کے طلبہ ہیں، ان کے لیے بھی ہے، اور یہ جو ہمارے مجلس میں شریک مدرسے کے علاوہ جو بھی مرد حضرات خواتین شریک ہیں، ان تمام کے لیے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے اور آپ کے دور میں وسائل کے بڑھنے کے بعد الحمدللہ علم کے ساتھ تعلق کا معاملہ ترقی پر ہے۔ لوگ علم حاصل کرنے کی رغبت رکھتے ہیں، اور الحمدللہ علم سے رشتہ پہلے کے مقابلے میں نسبتاً مضبوط ہو رہا ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ یہ اور ترقی ہی کرے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے 20 سال پہلے اگر آپ حیدرآباد میں دیکھتے، بہت زیادہ کچھ علمی مصروفیات نہیں تھی۔ آج چھوٹے بڑے کئی ادارے ہیں، اور اداروں سے آگے بڑھ کر مساجد کے اندر بہت سارے دورہ شرعیہ کی شکل بھی آپ کے پاس ہے۔ مسجد عباد الرحمن کا یہ امتیازی معاملہ ہے کہ یہاں دروس بھی ہوتے ہیں، یہاں مدرسہ بھی چلتا ہے، اور میں نے معلوم کیا یہ مدرسے کا اجلاس ہے، یہاں ایک مکتب بھی چلتا ہے۔ جو اس مدرسے میں داخل نہیں، مکتب بھی چلتا ہے، اس میں بھی تقریباً 150 لڑکیاں یا خواتین اور 120 کے قریب تقریباً لڑکے اور طلبہ جو اس میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ علمی سرگرمیوں میں مسجد عباد الرحمن کا یہ کردار غیر معمولی، لیکن یہ سب بتاتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا علم سے رشتہ الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں بڑھ رہا ہے۔ ایسے موقع پر میں ایک بات آج کی اس حاضری کی مناسبت سے یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ دیکھیے اسلامی شریعت کی نظر میں علم برائے علم کا کوئی تصور نہیں۔ جانکاری کسی چیز کو جاننے کے لیے جان لینا کوئی کام کی بات نہیں، کوئی کمال کی بات نہیں۔ مغربی دنیا یہ مانتی ہے کہ جو آدمی جتنا جانکار ہے اتنا بڑا باکمال انسان، اسی لیے وہ کہتے ہیں علم قوت ہے، علم طاقت ہے۔ لیکن اسلامی شریعت کی نظر میں علم برائے علم سے زیادہ علم برائے عمل کا مفہوم ہے۔ علم برائے عمل ہونا چاہیے۔ میں سادہ الفاظ میں، بہت آسان الفاظ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا یہ جو سفر جو علم تک پہنچا ہے، اسے عمل تک پہنچنا چاہیے۔ ہمارا یہ جو سفر علم تک پہنچا ہے، اسے تربیت تک پہنچنا چاہیے۔ ہمارا یہ جو سفر علم تک پہنچا ہے، اسے تزکیے تک پہنچنا چاہیے، تبھی ہمارا علم علم نافع بن پاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے اعوذ بک من علم لا ينفع کہا، وہ علم کسی کام کا نہیں جو نافع نہ ہو، اور علم کا نفع یہی ہے کہ وہ علم عمل تک پہنچے، تربیت تک پہنچے، تزکیے تک پہنچے۔ ہمیں اپنے اس علم کے ساتھ اس علم کو مبارک اور بابرکت بنانے کے لیے تزکیے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ بات لمبی نہیں کروں گا، صرف اشارے میں ایک بات کہہ دیتا ہوں۔ عربی زبان میں کہتے ہیں تزکیے کے معنی پاکی کے ہوتے ہیں۔ آدمی پاک ہو جائے، خود کو پاک کر لے۔ کس چیز سے پاک کرنا چاہیے؟ ہر وہ چیز جسے شریعت اسلامیہ میں گندا قرار دیا گیا، ہر وہ چیز جسے اسلامی شریعت نے گندگی قرار دیا، جسے غلط ٹھہرایا ہے، ایسی ہر چیز سے آدمی کو پاک ہونا چاہیے۔ علم کا اصل ثمرہ یہی تزکیہ ہے، علم کا اصل فائدہ یہی تزکیہ۔ اس کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کو رجسن کہا، گندگی کہا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں کہا انما المشرکون نجس۔ تو پہلی تطہیر، پہلا تزکیہ جو ہونا چاہیے وہ توحید سے ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تطہیر اور تزکیے کا سلسلہ چلتے چلتے اس مقام تک بھی آنا چاہیے کہ جہاں ایک انسان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے۔ یاد رکھیں آپ، اب دنیا کے متقی ترین انسان بھی ہوں گے، انتہائی نیک و صالح بھی ہوں گے، شیطان آپ کے اندر برے سے برا وسوسہ ڈال سکتا ہے، انتہائی غلط خیال ڈال سکتا ہے۔ آپ کا اپنے نفس کا تزکیہ اس درجے تک ہونا چاہیے کہ جب کبھی شیطان اس قسم کا کوئی غلط خیال ڈالے، اس کی گندگی کو آپ محسوس کرتے ہوئے فوری رد عمل کے طور پر اسے جھاڑ دیں، اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ کفر و شرک سے لے کر یہ جو سفر تطہیر کا چلے، تزکیے کا چلے، یہ سفر چلتے چلتے یہاں تک پہنچے کہ واردات قلب، یعنی ایک آدمی کے دل میں آتے جاتے جو خیالات ہیں وہ بھی اس قدر زیادہ پاکیزہ ہو کہ ہمارا اپنا سوچنا غلط نہ ہو۔ شیطان بھی اگر اپنی کوشش سے غلط خیال ڈالے تو ہم اس سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ جو علم ہمیں اس تزکیے تک پہنچا دے وہ علم مبارک ہے، وہ علم علم نافع ہے۔ اور
ایسے علم کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے تزکیے کے دو مرحلے ہوتے ہیں، تزکیے کے دو درجے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہے جو علم سے پہلے دیا جانا چاہیے، ایک مرحلہ تزکیے کا وہ ہے جو علم سے پہلے آنا چاہیے، اور دوسرا مرحلہ وہ ہے جو علم کے ساتھ اور علم کے بعد ہمارے پاس آنا چاہیے۔ علم سے پہلے کا تزکیہ کیا ہے؟ علم سے پہلے کا تزکیہ وہ ہے جسے اہل علم ادب سے تعبیر کرتے ہیں، اہل علم اسے ادب کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، میں نے 20 سال پہلے ادب سیکھا اور اس کے بعد جا کر 10 سال میں نے علم حاصل کیا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے تھے، نحن الى قلیل من الادب احوج منا الى کثیر من العلم، کہتے تھے ہماری ضرورت بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑا ادب ہے، ہم تھوڑے ادب کے زیادہ محتاج ہیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں۔ اصل چیز ہے ہمارے اور آپ کا نفس کا تزکیہ، اور میں یہ بات خاص طور پہ اس لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس مدرسے کا تعلق قرآن سے، سلف صالحین کے پاس حملۃ القرآن کا مطلب ہی یہ ہے وہ صاحب اخلاق ہوا کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا، امام آجری نے اسی کو سامنے رکھتے پیش نظر رکھتے ہوئے کتاب لکھی، تو کتاب کا نام رکھا اخلاق و حملۃ القرآن، حاملین قرآن کے اخلاق۔ حالانکہ وہ مومنین کے طلباء کے اخلاق ہیں، وہ فقیہ ہو اس کو بھی وہ اخلاق چاہیے، وہ محدث ہو اس کو بھی چاہیے، وہ لغوی ہو، سیرت نگار ہو، وہ کسی بھی میدان کا ماہر ہو، سب کو وہ اخلاق چاہیے۔ لیکن امام آجری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کا نام اخلاق و حملۃ القرآن رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ حامل قرآن کا اصل سرمایہ اس کا اپنے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ وہ تزکیہ ہے جو علم کے حصول سے پہلے ہوتا ہے۔ اس کی مثال بعض اہل علم نے دی ہے کہ علم سے پہلے جو تزکیہ ہوتا ہے وہ کیوں ضروری ہوتا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، بتانے کے لیے کہا کسان کھیتی کرتا ہے، بیج بوتا ہے، لیکن بیج بونے سے پہلے وہ سب سے پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، زمین کو قابل کاشت بناتا ہے، اس کے اندر کانٹے اگر جھاڑیاں آئیں ان کو نکال کے پھینکتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، اور اگر زمین کی مٹی میں اگانے کی طاقت میں کمی ہو تو اس کے اندر بہت سارا گوبر بھرے یا کچھ اور کھاد لگائے یا مختلف قسم کی ادویات ڈالے، لیکن زمین کو قابل کاشت پہلے بناتا ہے، اس کے بعد جا کر کسان اس میں کوئی بیج بوتا ہے، تب جا کر فصل لہلہاتی ہے۔ ورنہ زمین کی تیاری کے بغیر لگایا جانے والا بیج چاہے کتنا اچھا ہو، موسم چاہے جتنا اچھا منتخب کر لیں، اور کسان چاہے جتنا ماہر ہو، اکثر کھیتیاں جل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہ اگتی نہیں ہیں۔ آج ہمارے سماج کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو علم لے رہے ہیں اس علم کو اگر ہم بیج سمجھیں، ہم خود کسان ہیں جو علم کی کھیتی اپنے نفوس پہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے نفوس کا تزکیہ کیے بغیر ہم یہ کھیتی کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے علم تو ہے لیکن علم مبارک نہیں، علم تو ہے لیکن علم نافع نہیں بن پا رہا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل ہمارا اور آپ کا کام اس علم کے ذریعے تزکیہ نفس کا ہے۔ مجھے یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی، رپورٹ آپ نے سنی، رپورٹ میں آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ یہاں طلبہ کی تعلیم کے ساتھ، یعنی ان کے حفظ کے ساتھ، ان کی اپنی تربیت کے بہت سارے پہلوؤں پہ توجہ دی جا رہی۔ یقیناً یہ تزکیہ تربیت کا ایک باب ہے، لیکن میں نے جیسے کہا اپنے نفوس کا ایسا بھرپور تزکیہ ہونا چاہیے جہاں ہر قسم کی گندگی کو نکال کر ہم اور آپ اس علم کو اپنے سینے میں بسائیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں مثالیں دوں، لیکن آپ کم سے کم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب معراج پر بلایا، معراج پر بلانے سے پہلے بعض تاریخی روایتوں سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا مسئلہ معراج کے موقع پر بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو زمزم سے ایک مرتبہ دھلا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان پر آپ کو بلایا۔ یہ بتاتا ہے کہ علم لینے والے کا سینہ بہت پاک ہونا چاہیے، ہر قسم کی گندگی سے پاک ہونا چاہیے۔ اور یہ پاکی یاد رکھیں، غلط معاشرے میں رہنے والے ہمارے یہ بچے اپنے گھروں سے وہ پاکی لے کے نہیں آ سکتے۔
ہماری بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم پہلے بچوں کو سماج کے حوالے کرتے ہیں، سماج کئی بار ان کے اندر کئی قسم کی خرابیاں ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد ہم بچوں کو اسی نہج پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ بچوں کی تطہیر کیجئے، تزکیہ کیجئے، اور اس تزکیے کے ساتھ بچوں کو تعلیم دیجئے۔ یقین مانیے علم تھوڑا بھی ہوگا بڑا بابرکت ہوگا۔ زرخیز زمین پہ کی جانے والی کھیتی کے مانند تزکیے کے ساتھ دیا جانے والا علم اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت بن جائے گا، اور یہ ایسا علم بنے گا جس سے سب سے پہلے ان کا اپنا باطن روشن ہوگا، ان کی اپنی پیشانیوں پہ آپ کو وہ ایمان کا نور نظر آئے گا، اور اسی علم کی برکت سے آپ دیکھیں گے یہ بچے جہاں رہیں گے وہ خیر کا منبع رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں، مجھے کہنے دیجیے یہ بات حالانکہ بری لگے گی، کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے جو علماء سے کے طبقے سے جڑے افراد ہیں ان کی طرف سے کئی بار مسائل اٹھتے ہیں، کئی بار لوگ کہتے ہیں فتنے سارے یہی لوگ پیدا کرتے ہیں۔ میں ایک بات آج آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ جس عالم کی تربیت میں کمی دیکھیں اس کی طرف سے تو ایسی بات اٹھ سکتی ہے، لیکن جس کی تربیت صحیح ڈھنگ سے ہوئی ہو اس کی ذات سے سماج میں کبھی شر نہیں اٹھتا، بلکہ شر اس کے پاس آ کر ختم ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ علم کو تزکیے سے جوڑیے اور تزکیے کے ساتھ علم دینے کی کوشش کیجیے، اور ایک تزکیہ وہ ہوتا ہے جو حصول علم کے بعد ہونا چاہیے۔ حصول علم کے بعد جو تزکیہ آدمی کے اندر ہونا چاہیے وہ تزکیہ دو قسم کی چیزوں کا، ایک ہے شبہات کے دروازے اور دوسرے ہیں شہوات کے دروازے۔ علم دیتے جائیے، پڑھاتے جائیے، سمجھاتے جائیے، پہلے یاد کریں گے، پھر معنی سمجھیں گے، پھر اس کی باریکیوں میں جائیں گے، علم بڑھتا جائے گا۔ شبہات کی جتنی گندگیاں آتی جائیں گی ان سب کو وہ نکال باہر کرے گا یہ علم۔ شہوات، خواہشات، یہ علم بتائے گا کہ کس خواہش کی تکمیل کس حد تک کرنی چاہیے، کس خواہش کی تکمیل نہیں کرنی چاہیے، اور کس خواہش پر کیسے قابو پانا چاہیے۔ اس خواہش پر قابو پائیں گے تو فائدہ کیا ملے گا، اگر اس خواہش کی غلامی کر لی تو نقصان کیا ہوگا۔ یہ علم لوگوں کو تزکیے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ علم اسی وقت مبارک ہے جب یہ تزکیے اس کے مقصد سے جڑ جائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق یہ آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد اس آیت میں تین کلمات یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دو چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر امام شافعی کہتے ہیں حکمت سے مراد سنت ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر سناتے بھی ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کتاب اور سنت پڑھاتے بھی ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے نبی صحابہ کا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے صحابہ میں بے عمل عالم آپ کو نہیں ملے گا، صحابہ میں بے عمل عالم آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ علم وہی علم ہے جو آدمی کا تزکیہ کرے، اور وہ جانتے ہیں کہ علم وہی مبارک ہوتا ہے جو تزکیے کے ساتھ لیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے قرآن لیا کہ پہلے 10 آیتیں پڑھتے تھے، پھر اس میں جو علم اور عمل ہے وہ سیکھتے تھے، پھر اس کے بعد جا کر پھر اگلی 10 آیتیں سیکھتے تھے۔ اس طرح ہم نے اللہ کے نبی سے علم اور عمل دونوں چیزیں ہم نے لی ہیں۔ میں آج اس مناسبت سے ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں یا آج کے بچے ہیں، کل کے یہ سماج کے ستون ہیں، ان سے یہ کہوں گا کہ اپنے نفس کے تزکیے کے لیے اپنے اساتذہ کی محنتوں میں ساتھ دیں، اور یہ جو شریک مجلس افراد و خواتین ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ الحمدللہ علم کے وسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ذرا تزکیے کی طرف بھی ہم توجہ دیں۔ علم کو اگر تزکیے سے جوڑ لیا، جتنا علم آج ہمارے پاس ہے نا پورے سماج کو بدل کے رکھ سکتا ہے، شرط یہ کہ اسے ہم تزکیے سے جوڑ لیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کے سامنے اس مدرسے کے اندر جو ہو رہی محنتیں ہیں ان کے سلسلے میں اپنی طرف سے اطمینان کے بلکہ ہمت افزائی کے کلمات کہتے ہوئے گزارش کروں گا کہ اس کے دائرے کو جتنا وسیع کیا جا سکتا ہے آپ کے پاس امکانات کے روشنی میں کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سرپرست حضرات ہیں وہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرتے ہوئے اس جیسے اور مراکز کے قیام میں بھی کوشش کریں۔ اللہ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ مسجد عباد الرحمن کے ذمہ داروں کا میں شکر گزار ہوں کہ آج مجھے اس مجلس میں شریک ہو کر
کر مختصر سے وقت میں کچھ ضروری باتیں رکھنے کا آپ نے موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے, آپ کے میزان حسنات میں اس کو شامل فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ